بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے قرآن کریم، حدیث شریف اور حدیث قدسی کی تعریف سمجھیے۔ قرآن کریم کی تعریف یہ ہے: ہوا کلام اللہ المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم المنقول عنہ بالتواتر المتعبد علی تلاوتہ۔ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اس کی تلاوت کرنا عبادت ہو اور تواتر کے ساتھ ثابت ہو۔ تواتر کے ساتھ ثابت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن جیسے نازل ہوا، جس شکل میں نازل ہوا اور جس ہیئت کے ساتھ نازل ہوا، اس طرح سے آج تک قرآن کریم پڑھایا جا رہا ہے اور پڑھا جا رہا ہے، اور ایک لفظ، ایک کلمے کی بھی تحریف نہیں ہو سکتی، نہ کسی طرح کی رد و بدل اور ترمیم ہو سکتی ہے۔ زبر زیر پیش کے اندر بھی کسی طرح کی کمی بیشی یا کسی طرح کی تحریف نہیں ہو سکتی۔ جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، اسی طرح سے قرآن اب تک موجود ہے اور انشاءاللہ قیامت تک موجود رہے گا۔ حدیث کی تعریف یہ ہے: استاد محترم مفتی سعید صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ، اللہ تعالی حضرت کی قبر کو نور سے منور فرمائے اور قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ بخاری شریف کی شرح تحفۃ القاری میں عمدۃ القاری کے حوالے سے حدیث شریف کی یہ تعریف نقل کی ہے: ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت۔ حدیث وہ ہے جس کی نسبت اضافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہو، خواہ قول ہو یا آپ کا فعل ہو یا تقریر ہو یا کوئی صفت ہو۔ قول کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات بیان فرمائی ہو، اور فعل کا مطلب یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا ہو، اور تقریر کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو اس کام کے کرنے سے منع نہ کیا ہو۔ اور صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور شمائل کو کہتے ہیں۔ اور نخبۃ الفکر میں جو حدیث کی تعریف کی گئی ہے، اس میں او صفتن کا لفظ نہیں ہے، صرف یہاں تک ہے: ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت کا لفظ اس میں نہیں ہے۔ دونوں بات ایک ہی ہے۔ حدیث قدسی کی تعریف یہ ہے: علامہ ابن حجر نے نزہۃ النظر شرح نخبۃ الفکر میں یہ تعریف کی ہے: ہوا ما اضیف الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسندہ الی ربہ عز وجل، کہ حدیث قدسی وہ حدیث ہے جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کی ہو۔ مولانا ابو نعمانی بشیر احمد نے اصول تفسیر کے نام سے کتاب تحریر فرمائی ہے۔ سوال و جواب کی شکل میں 2 حصے ہیں، اور اس میں انہوں نے تفسیر مصطلح الحدیث کے حوالے سے حدیث قدسی کی ان الفاظ میں تعریف کی ہے: ہوا ما نقل الینا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع اسنادہ ایاہ الی ربہ عز وجل، حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم تک پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کریں۔ اب قرآن اور حدیث قدسی میں فرق سمجھیے۔ میں بہت آسان الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ الفاظ اللہ کے ہو، معنی بھی اللہ کے ہو تو اس کو قرآن کہتے ہیں۔ معنی اللہ کے ہو اور الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو تو اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ دوسرا فرق یہ سمجھیے: قرآن کریم نماز میں بطور تلاوت پڑھا جاتا ہے، جبکہ حدیث قدسی کی نماز میں تلاوت نہیں کی جاتی۔ تیسرا فرق یہ سمجھیے: قرآن کریم ایک ایسا علمی ادبی معجزہ اور چیلنج ہے کہ جس کے سامنے اس زمانے کے بڑے بڑے شاعر اور بڑے بڑے ادیب حیران و ششدر رہ گئے، جبکہ حدیث قدسی سے اس طرح کا چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ قرآن اور حدیث قدسی میں اور بھی فرق بیان کیے گئے ہیں۔ خیر، ہم انہی تینی پر اتفاق کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔